بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قابل قدر علماء کرام، اس جامعہ کے اساتذہ اور منتظمین، طلباء عزیز، میں سب سے پہلے تمام طلباء عزیز کو جنہوں نے قرآن مجید کہ اس پروگرام اور نظام میں حصہ لیا اور اپنی محنتوں کا مظاہرہ کیا، میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے اساتذہ کی اس توجہ اور محنت کو بھی تحسین کے نظروں سے دیکھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اساتذہ، طلباء، منتظمین سبوں کی محنتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں جلسے جلوس کا آدمی نہیں ہوں اور نہ میں اس کا عادی ہوں، اس لیے جلسوں میں اتنی دیر تک بیٹھنا میرے تحمل سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ میں قرآن کریم پڑھانے میں تھکتا نہیں ہوں، جلسوں میں بیٹھ کر تھک جاتا ہوں۔ پھر یہ کہ ہمارے یہ جامعہ کے نوجوان فضلاء منتظمین یہ جوان ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسہ، یہ اپنی جوانی پر ہمیں بھی قیاس کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا سفر جو شروع ہوا ہے وہ 72 سال گزار چکا ہے اور آپ ابھی جوان ہیں، آپ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ نے اپنے پروگرام میں بہت کچھ کٹوتی کی ہوگی، ہم اس کی معذرت چاہیں گے، لیکن مجھ سے کہا یہی گیا تھا اور اس جامعہ کا جو پروگرام اور نظام تھا وہ کل شام تک کا تھا، رات تک کا تھا۔ یہ
ایک ضمیمہ جوڑ دیا گیا کہ جمعرات کی دن خالی ہوگا تو سارے پروگرام مدرسے کے نمٹ جائیں گے، مختصر پروگرام جمعرات کو ہوگا۔ اور اب 1:30 بجنے جا رہا ہے، مختصر کا مفہوم آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ تو آپ سمجھیں۔ اور آج رات میں ایک جلسہ اور ہونے والا ہے کولہاپور میں، اس کا خطرہ ابھی سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں نہ جانے کتنی رات تک ہی بٹھائیں گے۔ میں تعلیم اور تعلم کا آدمی ہوں۔ کل سے آج تک میں یہاں کے اساتذہ نے اپنے متعلق اسی فن کے پڑھنے والے نے کوئی سوال نہیں کیا کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں یہ اشکالات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن علمی نہیں بنا ہے۔ یہ فن تجوید اور فن قراءات ایک فن ہے اور اس میں بہت سی باریکیاں ہیں، اور ان باریکیوں کو حل کرنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اشکالات ہوتے ہیں، مگر اشکال اس کو ہوتا ہے جو اس میں غوطہ لگاتا ہے۔ کسی نے کل سے آج تک کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری توجہ کو آواز پر صرف کر دیا ہے۔ اٹھارہ سو 57 میں جب انگریزوں نے ہندوستان کے ماہرین کو، بڑے بڑے علماء کو سولیوں کے دار پر لٹکا دیا اور ماہرین کو ہندوستان سے ختم کر دیا، اسی زمانے میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، جو بڑے زبردست عالم تھے، عیسائی پادریوں سے ایک مناظرہ ہوا، حضرت مولانا نے اس کو شکست دی۔ اس پر ان پادریوں نے مولانا پر گرفتاری کا وارنٹ جاری کروا دیا۔ حضرت مولانا ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ حاجی صاحب نے فرمایا مولانا رحمت اللہ صاحب سے مخاطب ہو کر کہ یہاں کے لوگ ہندوستان کے علماء کو گری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یعنی قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں کچھ محنت کرنی چاہیے۔ اس وقت مدراس کے ایک قاری عبد القادر صاحب
مصر ازہر میں پڑھتے تھے، وہاں سے فارغ ہو کر آئے اور مولانا رحمت اللہ صاحب نے ان کو بلایا۔ اسی زمانے میں ایک خاتون سولت النساء بنگال کی ایک خاتون تھی، ان کو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے ترغیب دی تو ان کے صرفے سے ایک مدرسہ قائم ہوا، مدرسہ سولتیہ، انہی کے نام پر ہے۔ اس مدرسے میں مولانا قاری عبد القادر صاحب پڑھانے لگے اور اس مدرسے میں بیشتر ہندوستان کے بچے ہوتے تھے، بنگال کے بچے ہوتے تھے، عرب کے بچے تو وہاں ہوتے نہیں تھے، اس لیے کہ سمجھتے کہ ہندوستانیوں کو قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ قاری عبد القادر صاحب نے بہت محنت کی اور محنت کرنے کے بعد بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ نمونے کے طور پر پیش کر سکیں، اور عربوں کو بھی مدعو کیا۔ بچوں نے قرآن کریم سنایا، عربوں کو بھی پسند آیا، پھر عربوں نے بھی اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اسی زمانے میں منشی بشیر خان صاحب جو ضلع فرخ آباد کے رہنے والے تھے، انگریز کے اس خطرے اندیشے سے وہ بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں مولانا رحمت اللہ صاحب کے پاس قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کے بچے قاری عبداللہ صاحب، قاری عبد الرحمن صاحب، قاری حبیب الرحمن صاحب، ان بچوں کو بھی لے گئے اور مولانا رحمت اللہ صاحب کے حوالے کر دیا تربیت کے لیے۔ ان پر بھی محنت کی گئی۔ قاری عبد الرحمن صاحب یہ قاری عبداللہ صاحب سے چھوٹے تھے عمر میں، انہوں نے تجوید و قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو ہندوستان بھیج دیا گیا۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس سے پہلے بھی پانی پت میں تجوید و قرات کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا، لیکن انگریزوں نے تجوید کے قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے جب وہ سفر کیا تو پہلے پنجاب گولرا تشریف لائے اور وہاں کے بعد پھر وہ الہ آباد، کانپور، ان مقامات پر انہوں نے قیام کیا۔ ان کی تعلیم کچھ ادھوری تھی، اسے بھی پورا کیا اور تجوید و قرات کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس سے پہلے جو پانی پت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس سلسلے کو جاری کیا اور اب جو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ وہی سلسلہ ہے قاری عبد الرحمن صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، بالواسطہ یا بلا واسطہ پانی پت کا سلسلہ الا ماشاء اللہ کہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیے کہ پانی پت میں جو سلسلہ تھا وہ قرات عشرہ کا سلسلہ نہیں تھا۔ طلباء قرات سبع اور عشرہ کو سمجھتے ہیں، عوام کا طبقہ اس کو نہیں سمجھتا۔ قرات سبع میں 7 ائمہ کی قراتیں بیان کی جاتی ہیں اور قرات عشرہ میں 10 ائمہ کی قراتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ائمہ قراءات ایسے ہی ہیں جیسے حدیث میں ائمہ گزرے ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں اور دوسرے حدیث کے ائمہ۔ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں،
یہ فقہ کے امام تھے. اسی طرح قراءات کے بھی امام گزرے ہیں. حدیث کے ائمہ نے احادیث کو جمع کیا. فقہ کے ائمہ نے قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکال کر ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. ہر شخص حدیث اور قرآن سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس طرح قراءات کے بھی امام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت میں لگا دی تھی اور اپنے اساتذہ سے انہوں نے جس طرح قرآن مجید پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا تھا یا صحابہ کے زمانے میں وہ بہت سے طریقوں پر پڑھا جاتا تھا جس کا شمار اس وقت نہیں کیا جا سکتا. پھر بعد میں اس میں کمی کر دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمی کر دی اللہ تعالی کے حکم سے. ان ائمہ قراءات نے صحابہ سے قرآن کریم پڑھا اور 3 اصول مقرر کیے. اس کی صحت کے لیے ایک اصول تو یہ بنایا کہ قرآن عربی زبان میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، اس لیے اس کا ہر لفظ عربی اور اس کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ لگائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو قرآن کریم لکھا گیا تھا، علماء جانتے ہیں کہ قرآن کریم حضرت عثمان کے زمانے ہی میں نہیں لکھا گیا بلکہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجودگی میں اپنی حضوری میں لکھوایا ہے اور مکمل قرآن لکھوایا ہے. یہ بات الگ ہے کہ کتابی شکل میں نہیں تھا، وہ متفرق تھا. کہیں ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں پتھر کے سلوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں کھجور کی چوڑی ٹہنیوں پہ لکھا ہوا تھا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اس کو جمع کیا گیا اور یکجا ہو گیا. اور اس وقت بھی اس کے مختلف اجزاء تھے. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں تیسری مرتبہ لکھا گیا اور اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے اور میں کیا تفصیل کروں. کہتے تو یہی ہو کہ آپ کے آنے سے بہت فائدہ ہوگا، لیکن قافیہ اتنا تنگ کر دیتے کہ میں کیا بولوں. مضامین کا ہجوم ہوتا ہے، میں کیا بولوں، مقرر تو ہو نہیں کچھ سمیٹ لوں. اور یہ ایسے مضامین ہیں کہ اس کو عموماً علماء پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں. جب پڑھتے نہیں تو کیسے جانیں گے، اور جب جانتے نہیں تو بیان کیا کریں گے. بس بیان کریں گے تو فضائل قرآن پر بیان کرتے رہیں گے، دوسرے احکامات پر بیان کرتے رہیں گے. اس مضمون پر کہ قرآن کریم کی 3 ارکان ہیں، اس معاملے میں یہ عموماً علماء صفر ہیں، کچھ نہیں جانتے. اور اسی نہ جاننے کی وجہ سے الٹی سیدھی بات لکھ دیتے ہیں اور کر بیٹھتے ہیں.
ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا موقع ہوتا کہ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا، مگر آپ نے کافی تنگ کر دیا، میں کیا بولوں گا؟ 1:45 بجنے جا رہا ہے۔ بہرحال اس وقت تابعین، تبع تابعین میں سے کچھ حضرات نے اپنی پوری زندگی کو قرآن مجید پر لگایا اور قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کی ایک ترتیب بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، صحابہ کے عہد میں یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایسی کوئی ترتیب نہیں تھی کہ مالک یوم الدین کس کے لیے پڑھیں گے، مالک یوم الدین کس کے لیے پڑھیں گے، اہدنا الصراط سات کس کے لیے پڑھیں گے، اشمام کس کے لیے، ایسی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جس میں آسانی ہو وہ پڑھیں۔ لیکن تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کچھ حضرات اس کام کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے ایک ترتیبیں بنائی، اور اس کا شمار بہت طویل ہے۔ اب امت کے پاس صرف 7 امام کی قراتیں رہ گئی، 7 اماموں 10 اماموں کی قرات رہ گئی ہے، اور 10 میں سے بھی کٹوتی کر کے صرف 7 کو پڑھتے ہیں، اس لیے کہ 10 اماموں کی قراءات میں اختلافات اور ان کے روات کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ طالب علموں میں سہولت پسندی آ گئی، ان کو صرف قرآن مجید اس طرح پڑھنا آ جائے کہ مد میں کہیں کھینچ دیا، کہیں نہ کھینچا، کہیں مالک پڑھ دیا، کہیں ملک پڑھ دیا، بس اتنا آ جانا چاہیے تاکہ یہ سمجھے جائیں کہ صاحب بڑے قاری صاحب ہیں۔ بھائی یہ فن ہے، فن کو فن کی حیثیت سے پڑھو اور پڑھاؤ، اور چونکہ یہ مدرسہ ہے، مدرسے میں طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو مخاطب بنا کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فن کو پڑھیے۔ میں اصل بتانا چاہ رہا تھا کہ قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف مختصر میں نے کرایا، وہ ہندوستان تشریف لائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فوائد مکیہ، اور فوائد مکیہ اسی لیے لکھی ہے، نام اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے جو اس علم کو حاصل کیا تھا وہ مکے میں رہ کے کیا تھا، اس لیے فوائد مکیہ رکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ الفاظ ہیں، نہایت ضروری ہے، اردو میں نہایت تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت نے ورتل القرآن ترتیلا میں جو تاکید آئی ہے ترتیلا، رتل امر کا صیغہ ہے، پھر مفعول مطلق لایا ہے ترتیلا، اس کا ترجمہ ہے نہایت ضروری ہے۔ اگر قواعد تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطا وار کہلائے گا۔ اتنا خوبصورت لفظ لایا ہے کہ کسی مؤلف نے اتنی عمدہ تعبیر نہیں کی ہے۔ خطا کے بہت سے معنی آتے ہیں، خطا کے معنی گناہ کے بھی آتے ہیں، خطا کے معنی بھول چک کے بھی آتے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں نے کہیں اس کو لکھا ہے، اس کو پڑھیے۔ اگر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی صلاحیت ہے اور پھر وہ غلط پڑھتا ہے تو گناہ ہے،
اور اگر اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے اور صلاحیت پیدا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور پھر قرآن غلط پڑھتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے. اور اگر کوشش سے بلیغ کے بعد پھر صحیح نہیں پڑھ سکتا تو یہ خطا معاف ہے. ایک معنی خطا کی یہ ہے کہ اچھے کام کا ارادہ کرنا کیا تھا لیکن اس میں چوک ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ برے کام کا، اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، برے کام کا ارادہ کیا تھا لیکن اس پر وہ کامیاب نہیں ہوا تو گنہگار ہو جائے گا. بہرحال قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطا کا لفظ لکھا ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں اور خوش آوازی سے قرآن مجید کو پڑھنا امر زائد مستحسن ہے. امر زائد کی قید لگائی ہے، یعنی تجوید کا جز نہیں ہے، امر زائد ہے. مطلب یہ ہے کہ تجوید خوش آوازی کا نام نہیں ہے. تجوید تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، اور صحیح پڑھنے کا معیار یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، تابعین نے سیکھا اور اپنے بعد کے لوگوں کو سکھایا، یہ ہے تجوید. اور ایک خوش آواز یہ ہے کہ آواز اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس میں سے ایک اچھی آواز ہے. کسی انسان کی ظاہری شکل بہت خوبصورت ہوتی ہے اور کوئی کالا کلوٹا ہوتا ہے صورت کے اعتبار سے، ایسے ہی آواز کے اعتبار سے کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کی آواز اچھی نہیں ہوتی ہے. یہ انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ خالق کے کائنات نے جس کو جس طرح بنایا ہے یہ اس کی بنائی ہوئی چیز ہے. طالب علم کا کسب یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ، اس کی ادائیں منقول روایتوں کے مطابق ہو. یہ ہے کسب. امر زائد مستحسن ہے، اچھی چیز ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز سے نوازا ہے تو قرآن پر لگائے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں لکھا ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص بڑی اچھی آواز میں کچھ گا بجا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب وہاں سے گزرے تو یہ دریافت فرمائے کون شخص ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص ہے. تو فرمایا کاش کہ اس آواز کو قرآن پر لگاتا. یہ بولتے ہوئے گزر گئے. اس شخص کو بعد میں خیال آیا کہ کوئی بزرگ یہاں سے گزرے تھے، انہوں نے کچھ کہا تھا. پوچھا ان لوگوں سے، کہنے لگے، لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول تھے، انہوں نے فرمایا کاش اس آواز کو قرآن پر لگاتے. تو اس نے اپنے اس گانے اور بجانے کے ساز و سامان کو پھینکا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے قرآن کریم سیکھا. تو اگر کسی کو اللہ نے آواز دی ہے تو نظم اور شعر میں آواز کو کیا لگاتے ہیں؟ قرآن مجید کے نزول کے بعد سارے شاعروں کی زبان قرآن نے بند کر دیا. جتنے شعراء تھے سب کی زبانیں بند ہو گئی. اس لیے اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو قرآن پر لگاؤ، لیکن اچھی آواز کو قرآن پر لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. خوش آوازی کا مطلب یہ ہے کہ آواز کان کو بھلی معلوم ہو، اچھی معلوم ہو. بس اتنا مطلوب ہے، اتنا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں.
بہرحال حسن صوت اچھی چیز ہے. قرآن مجید کو اس اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا امن زائد مستحسن، لیکن تجوید کے دائرے میں رہ کر، تجوید کے دائرے سے نکل کر اگر آپ نے حسن صوت کو عمدہ کیا اور تجوید کے قواعد بگاڑے، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر اس میں لحن جھلی پیدا ہو جائے گا تو گنہگار ہو جائیں گے آپ. تجوید کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی آواز کو اچھی سے اچھی بنائیے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. بہرحال یہ جامعہ ہے، یہ مدرسہ ہے، اس میں ہر طرح کے فنون، بہت سارے فنون پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک فن تجوید اور قرات کا ہے، اور یہ ایک ایسا فن ہے کہ ہر مولوی کو جاننا چاہیے. لیکن علماء نے اس کو نکال دیا ہے اور نکال کے اختیاری فن بنا دیا ہے. اس اختیاری فن کی وجہ سے تجوید کا رواج مان پڑ گیا ہے. لوگوں نے تجوید کی اہمیت کو نکال دیا ہے. علماء اس بات پر غور کریں کہ ہمارا جو درس نظامی ہے، جو ہمارے مدارس میں جاری ہے، اس میں ہر درجے میں جو کتابیں ہیں وہ ضروری ہے. مشکات کا درجہ ہے، اس میں ہدایہ آخرین رکھا ہے، مشکات کی دونوں جلدیں رکھی ہیں، جلالین کی دونوں جلدیں رکھی ہیں. کوئی طالب علم یہ کہے کہ میں تو صرف مشکات پڑھوں گا، ہدایہ نہیں پڑھوں گا، یا ہدایہ کا ایک جز پڑھوں گا، جلالین مکمل نہیں پڑھوں گا، ایک حصہ پڑھوں گا، کوئی محتمم اس کے لیے اجازت آپ کو نہیں دے گا اور تیار نہیں ہوگا. لیکن یہ کوئی محتمم نہیں کہتا ہے کہ تو تجوید کیوں نہیں پڑھتا. کوئی معلم یہ نہیں کہتا کہ تو تجوید کیوں نہیں پڑھتا، جبکہ یہ بچہ مکتب سے پڑھ کر آیا ہے. اور مکاتب میں جو قرآن پڑھانے والے ہیں وہ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے پڑھانے والے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیم کی عظمت کا یہی تقاضا ہے. جتنے اہتمام اور التزام کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم ہونی چاہیے، یہ تعلیم ضروری ہے. اس کے بعد علم قراءات کا درجہ ہوتا ہے، جس میں مختلف قراءتیں معلوم ہوتی ہیں. اس کو پڑھنا بھی مدرسے کے طلباء کو ضروری ہے، بلکہ فارغ ہونے والے ہر طالب علم کو روایت حفظ کا قاری اور کم از کم 7 کا قاری ہونا چاہیے. ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے، علماء گستاخی معاف فرمائیں، میں 50 سال سے دیکھ رہا ہوں اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 50 سال سے پہلے سے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ 7 تو سب کو پڑھاتے ہیں اور 10 تھوڑا سا پڑھاتے ہیں اور کسی کسی کو پڑھاتے ہیں. اس سے خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قراءات 10 یہ متواتر نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، متواتر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو قراءات 7 جو آپ شاطبیہ کے طریق سے پڑھتے ہیں، اس میں ضعیف وجہیں پائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ضعیف وجہ نہیں ہے.
لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے. اس لیے معلوم نہیں ہے کہ آپ اسانید کو نہیں سمجھتے ہیں. ابھی ایک طالب علم نے خلات کی روایت پڑھی اور بیان کر دیا کہ من طریق ہرتقی یہ خلف کے طریق پر آتے ہیں، خلات کے طریق پر نہیں. اس لیے ہمیں غلط فہمی ہو گئی. یہ ہرتقی کے طریق پر پڑھ رہا تو خلف کے طریق پہ پڑھ رہا ہوگا اور اس میں غلطی کر رہا ہے طالب علم. اس لیے اسانید کو نہیں سمجھتے ہیں، اسانید کو نہیں جانتے ہیں، اور اسانید کے پڑھنے اور پڑھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے کچھ سالوں سے اسانید طلبہ کو پڑھاتا ہوں، بتاتا ہوں، اور سبق میں اس کی نشاندہی کراتا ہوں. اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی مجلس ہوئی نہیں کہ کچھ مذاکرہ ہوتا، کچھ گفتگو ہوتی، اور نہ کسی نے اس طرح کا سوال کیا. بہت سی باتیں جو ایک رواج بن چکی ہے اور فنی اعتبار سے غلط ہے. گناہ نہیں ہے لیکن فنی اعتبار سے قباحت ہے اس میں. اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ یہاں اس ادارے میں آپ رہ کر قرآن کے جو دوسرے فنون ہیں اس کے ساتھ ساتھ تجوید اور قرات کو بھی آپ بہت مضبوطی کے ساتھ حاصل کیجیے. تجوید اور قرات کا فن آپ عربیت میں پختگی کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے. جب تک آپ کی عربیت مضبوط نہیں ہوگی، صرف نو مضبوط نہیں ہوگا، آپ کا فن مضبوط نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس میں جتنی کتابیں ہیں جو مآخذ ہیں، یہ جو اردو رسائل ہیں، اس میں جو لکھ دیا گیا ہے، اس کو آپ جب مآخذ سے جانچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا لکھا گیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن مآخذ ساری کی ساری عربی میں ہے، اور اس زمانے کی عربی اس کو سمجھنے کے لیے صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے طلبہ عزیز سے ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف آپ اپنی آواز پر نہ ناچیے، بس آواز سن سن کے ناچتے رہو. ٹھیک ہے، آواز اچھی ہے، اچھی آواز کو آپ قرآن پر لگائیے، نظموں میں نہ لگاؤ، نغموں میں نہ لگاؤ، قرآن پر لگاؤ. اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو اسلام کی اشاعت میں لگائے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، رہنے اور سہنے کی جو آرام کی چیزیں بناتے ہیں. آج ابھی آنکھ بند ہو جائے تو منو مٹی کے نیچے ڈال دیا جائے گا، ایک چٹائی بھی نہیں ہوگی. وہاں کیا حال ہوگا؟ اس کے لیے انتظامات کیجیے. اس لیے آپ کو فن پر محنت کرنا ہے اور ہر فن کو پڑھنا چاہیے اور ہر فن پر اتنی ہی محنت کرنی چاہیے. میں وقت زیادہ ہو چکا ہے، 2 بج چکا ہے، اس لیے میں زیادہ اب اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں. میں آپ سبھی حضرات کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. میں سبھی حضرات کا ممنون ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. پچھلے سالوں کے مقابلے میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ طلباء کو پڑھنے کا ذوق اور اس میں صلاحیت اچھی پیدا ہو رہی ہے. لیکن ابھی ہمارے عزیزی قاری رضوان صاحب نے ایک بات کہی کہ منزل پر پہنچ کر آپ منزل پر پہنچ کر وہاں اپنے آپ کو بچائیے.
منزل میں پہنچنے کے بعد گرو نہیں. اتنی محنتوں کے بعد آپ نے اپنی آواز کو قابو میں لایا، اداؤں کو درست کیا، اور درستگی ادا اور آواز کے ساتھ آپ نے اپنے آپ پر قابو پایا. یہ چیز باقی اس وقت رہے گی جب آپ روزانہ اس کو پڑھیں گے. اس لیے ہر طالب علم کے لیے جو اس فن کو پڑھتا ہے اور جس کو خوش آوازی کا ذوق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور پڑھے. آدھا گھنٹہ تو آپ ایسے جہاں گزار دیتے ہیں. اس لیے ایک وقت مقرر کیجئے اور آدھا گھنٹہ آپ پڑھتے رہیے. آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آپ کی جو منزل ہے وہ اونچی چلتی رہے گی، آپ پھر گریں گے نہیں. اس لیے طالب علم کو یہ دیکھا جاتا ہے، ہم نے بہت دیکھا، درجے دوم تک تو بڑا اس کا شباب چلتا ہے. درجے دوم کے بعد سوم میں آنے کے بعد ذوق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد جتنی اس میں سمجھداری بڑھتی جاتی ہے تو ذوق ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے جب اس کو آپ نے حاصل کیا ہے تو اس کو باقی رکھیے. اور بقا کی صورت یہی ہے کہ آپ مشق کی مزاولت ضروری ہے. مشق کی مزاولت نہیں ہوگی تو آواز قابو میں نہیں رہے گی، سانس قابو میں نہیں. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مزاولت کریں. اور ایک بات یاد رکھو، ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ طالب علم میں پڑھنے کی، اسٹیج پہ پڑھنے کی، مجلس میں پڑھنے کی بہت اچھی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور اس کو کہیں پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو مشق کے لیے بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جب کتاب پڑھانے کی باری آتی ہے تو وہ بھاگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی استعداد کو کتابی استعداد نہیں بنائی. کتابی استعداد ہوگی تو پھر آپ کے پاس طالب علم آئے گا اور مطمئن ہوگا. صرف مشق سے کام چلنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ مشق میں جس طرح محنت کرتے ہیں کتابوں میں بھی محنت کریں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی طالب علم میں پڑھنے کا ذوق پیدا ہو گیا تو دوسری درسیات کی کتابوں کو چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، آپ کو دوسری درسیات کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. ہمارے ہندوستان کا مزاج، ہمارے اکابر کا مزاج یہی رہا ہے. آپ کو اس طرح اس کی محنت کرنی چاہیے. میں آپ سبھی حضرات کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. میں تو بہت زیادہ محتاج ہوں دعاؤں کا کہ اللہ تعالی اس فن کو تادم حیات پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں تو کل سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جس وقت میں جامعہ ڈابھیل میں آیا تھا تو یہ مہاراشٹر کا یہ علاقہ، اس علاقے کے طلباء بہت کم دلچسپی لیتے تھے. کولہاپور کے طلباء ہوتے تو تھے اس وقت، لیکن میرے درجے میں بہت کم طالب علم داخل ہوتے تھے. مشرقی مہاراشٹر کے طلباء نے اس وقت تو پڑھا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ادھر کے طلباء میں بھی ذوق پیدا ہو گیا. تو اس وقت کو میں غور کرتا ہوں اور اس وقت کو میں غور کرتا ہوں اور اس ادگاؤں میں بیٹھ کے غور کرتا ہوں کہ امام حمزہ کی قرات، خلف کی روایت اور حرتقی کا طریق. عجیب بات ہے، انسان جب کسی چیز میں لگ جاتا ہے
اور یہ بھی تعجب کی بات ہے، یہ تو میری بات نہیں ہے، آپ یہ سوچئے کہ اس سے پہلے قاری عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو لوگوں کی بے توجہی اور بے اعتنائی کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم پھر مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ قاری عبد الرحمان ابھی آپ سے بہت کام لینا ہے، مکے کیوں جا رہے ہو؟ اگر مکے میں جا کر کام کرنا بہتر ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ آ جاؤ، لیکن فرمایا کہ نہیں، وہیں رہ کے کام کیجیے۔ یہ اصل قاری عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور ان کا جاری کیا ہوا یہ سلسلہ ہے، یہ ندی اور نہریں جو بہہ رہی ہیں یہ اسی کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے ہم ہر روز اپنی نمازوں میں، اپنے مخصوص اوقات میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ان کی مغفرت میں تو شک ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال ہم پر ان کا حق ہے، ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دیں۔ ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے جو ابھی چند روز پہلے میرے پاس آیا ہے، وہ پڑھ کے سنا دو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاری عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی حضرت تذکرہ فرما رہے تھے، ایک دفعہ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قاری عبد الرحمان کو اپنے ہاں خانقاہ میں ٹھہرایا۔ فجر کے وقت مولانا منگیری نے آپ کو کمرے میں بلایا کہ چائے پئیں گے۔ فرمایا قاری صاحب چائے تیار ہو رہی ہے، آپ ایک رکوع سنا دیں۔ قاری صاحب نے شروع کیا تو مولانا منگیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا دوسرا رکوع سنائیں۔ دونوں روتے رہے۔ باہر ایک دنیا بیٹھی تھی، سارے رو رہے تھے، اور یہ سلسلہ دن کے 12:30 بجے تک چلتا رہا۔ چائے پینے کی نوبت نہیں آئی۔ 1930 میں قاری عبد الرحمان صاحب کا انتقال ہو گیا اور لکھنؤ میں دفنائے گئے۔ ایک دفعہ قاری عبد الرحمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات خواب میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرمایا قاری صاحب مجھے اپنا کلام سنائے۔ میں نے سورہ انعام شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لقمہ دیا کہ قاری صاحب اب میں آپ کے سامنے ہوں، یوں پڑھو وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خواب میں پوچھا کہ یا رب العالمین آپ کو بندوں کی طرف سے کون سی عبادت زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت۔ میں نے کہا کہ ایک شخص سمجھ کر پڑھتا ہے اور دوسرا بغیر سمجھے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں میرے ہاں مقبول ہیں، کوئی بھی محروم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، نزول قرآن مجید کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ بنیادی 3 مقصد ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت، دوسرا بنیادی مقصد قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا۔ قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، کیوں کہتا ہے؟ اس پر غور کریں۔ آپ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آپ میں زیادہ معرفت پیدا ہوگی،
اور اس معرفت میں قوت پیدا ہو. اس لیے ایک مقصد بنیادی تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھا جائے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو وہ سمجھ سکتے ہیں تو اس پر غور و فکر کریں. تیسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں، پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، غور و فکر کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. لیکن عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ہر قدم قرآنی احکامات کے مطابق ہو، اور ہر قدم قرآنی احکامات پر ہونا. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کیا بیان کریں گے؟ یہ چند اشعار میں آپ کی سیرت بیان ہوگی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مکمل قرآن مجید. اس لیے قرآن مجید کے بنیادی 3 مقاصد ہوئے: پڑھنا، غور فکر کرنا، سمجھنا، غور فکر کرنا، اور اس پر عمل کرنا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے کی، اس پر غور فکر کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اس اجلاس میں تمام شرکت کرنے والوں کی شرکت کو اللہ تعالی قبولیت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولتلامذاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج کے اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کی شرکت کو قبول فرما. اے اللہ اس اجلاس کے انعقاد کرنے والوں کو بے انتہا
برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن مجید پر یہ محنتیں کی ہیں ان کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے اس کے اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو بھی اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما، اور قاری قرآن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارتیں دی ہیں ان کے والدین کو ان بشارتوں سے مالا مال فرما۔ اے پروردگار عالم اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما، تمام شرور فتن سے محفوظ فرما، تمام خیر و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء اسلام خدام دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سلاطین اسلامیہ کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اسلامی انجمنوں کی تنظیموں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم جو لوگ بھی دین کی خدمت میں جس طرح بھی لگے ہیں اے اللہ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پر اے اللہ عمل کرنے والا بنا، قرآن مجید کے احکامات پر چلنا نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات سے مالا مال فرما، نامرضیات سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا اور ہمیں اس کی ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔ سبھی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، مسافر کی زحمت آپ خود بھی نہ کیجیے اور ہمیں بھی نہ دیجیے، بس سلام پر اکتفا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔